اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لاکھوں کروڑوں درود کی ماں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور آپ کو ایک اور مرتبہ 25ویں سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ ایام خوبصورت مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، برکتوں بھرا مہینہ ہم سے بس الوداع ہی چاہتا ہے. اگر یہ کہوں کہ 80% 85% جا چکا، بس اب چند دنوں کی باتیں ہیں، چند لمحات کی باتیں ہیں اور یہ مہینہ بھی ہم سے چلا جائے گا. اور ایک مرتبہ پھر رمضان شاید ہم نے ضائع کر دیا. نیٹ فلکس دیکھتے دیکھتے، یوٹیوب کی موویز ریلز دیکھتے دیکھتے، ٹینس کرکٹ میچ دیکھتے دیکھتے، یا پھر واقعتاً آپ نے کچھ اپنا محاسبہ کیا. یہ 4 سے 5 دن آپ کے پاس موجود ہیں. ان دنوں میں ضرور سوچئے گا کہ واقعتاً آپ صحیح معنوں میں اپنی خدمت، اپنے والدین کی خدمت، اسلام کی خدمت کر پائے ہیں یا نہیں. مجھے یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنی خدمت کیسے. تو میں بڑے آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چند نیکیاں کما لی اور اپنی گور کو، اپنی قبر کو آسان کر لیا، تو اس سے بڑھ کر اپنی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی. آج ناظرین محترم، میرا ٹاپک بڑا ایک نارملی استعمال ہونے والا ٹاپک، ہر زبان زد عام ہونے والا ٹاپک کہ بھائی توبہ کر لو، استغفار کر لو. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا توبہ و استغفار. اس ٹاپک کو اس وقت لانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم آج اپنا محاسبہ کریں اور یہ بھی ذرا دیکھیں کہ جس کے ہم بندے ہیں، جو کہتا ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جو کہتا ہے کہ مجھے مومن کی وہ آنکھ پسند ہے، مجھے میرے بندے کی وہ آنکھ پسند ہے جس میں آنسو ہو، جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، جس میں رونا ہو، اور وہ آ کر بولے مجھے کہ ایک مالک کل کائنات، مجھے معلوم ہے کہ میں ہر بار گناہ کرتا ہوں، ہر بار توبہ کرتا ہوں، ہر بار تیرے پاس آ جاتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا نفس میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے، بے شک غلطی میری وجہ سے ہوتی ہے، گناہ میری وجہ سے ہوتا ہے. اے مالک، تو تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. اس ادا پہ میرا اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. آج یہ بھی کوشش کریں گے کہ وعدہ کر سکیں کہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کا کنسیپٹ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو رؤوف الرحیم ہے، جو مالک کل کائنات ہے. کبھی ایک ڈرون کا شاٹ لیا جائے پوری دنیا عالم کا، جس میں پوری دنیا ہم چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں دکھا سکیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس پوری دنیا کے اندر ہزاروں اربوں درخت ہیں. اتنا پانی ہے اس دنیا کے اندر کہ شاید میں لفظوں میں نہ بیان کر سکوں. اتنے انسان ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں. اتنے جاندار ہیں میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں. پھر ان کی آگے اتنی اسپیشیز ہیں میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں. جب یہ ساری اس مالک کل کائنات نے بنائی ہیں، تو اس نے ایک بہترین مخلوق جو ہے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بنایا. پھر اس کے نادم ہونے پہ یہ خوش ہوتا ہے. میرا اللہ اس کے نادم ہونے پہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ آج یہ بھی ڈسکشن ہم موضوع بحث لائیں گے سحر و افطار میں. ناظرین محترم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس گناہ کی حد تک انسان جائے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تاکہ ایک گنجائش رہ جائے. ایک انسان اگر کسی تھانہ کچہری کا ملزم ہو تو وہ ایک گناہ کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، 2 کرے گا، 4 کرے گا، 8 کرے گا، 10 کرے گا، 20 کرے گا. لیکن ایک لمیٹیشن تو ہوگی نا. ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کو کہہ دیا جائے گا کہ اس کو پکا ہی جیل میں ڈال دو، یہ تو بہت گنہگار ہے، یہ اتنے تو باہر جاتے ساری فساد کرنا ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، زمین سے آسمان تک تو کر گناہ، تو گناہ کرتا جا کرتا جا کرتا جا، اتنے کر کہ زمین سے آسمان بھر جائے، پھر آ جا میرے پاس اور صحیح عاجزی اور انکساری کے ساتھ کر مجھ سے توبہ اور کہہ کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنے. اے معاف کرنے والے، مجھے معاف کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ ہے وہ رحمان، یہ ہے وہ رحیم، یہ ہے وہ رؤوف. ایک اور جگہ روایت ہے، ایک شخص اتنا گنہگار تھا کہ اس کو بستی والوں نے مار کے نکال دیا. حضرت موسیٰ کی قوم سے تعلق رکھتا تھا. جب مار کے باہر نکالا تو ایک ندی کے کنارے جا پہنچا. نہ وہاں پہ کھانا، بھیڑیے تھے، شیر تھے جو اس کے خون کے پیاسے تھے. جب اس نے مختلف بھیڑیوں اور شیر کی آوازیں سنی تو اس پہ لرزہ طاری ہو گیا. اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ تھا. اس کی نگاہ اوپر اللہ پہ پڑی اور اس نے کہا کہ یا اللہ،
اگر تو چاہے تو میں بچ سکتا ہوں۔ عزیز محترم، فاقہ کشی سے وہ شخص مر گیا۔ چند دنوں بعد جب اس کی لاش ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ جائیں اس میرے بندے کو، لوگوں کو کہہ دیں کہ جو اس بندے کا جنازہ پڑے گا وہ بخشا جائے گا۔ جب بستی کی جانب اس شخص کی لاش لائی جا رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم اس بستی میں دفنانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ معاشرے میں فساد کا باعث تھا، یہ زانی تھا، یہ بدکار تھا، یہ جھوٹا تھا، ڈکیت تھا، یہ لوگوں کے پیسے پہ، لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں پہ نظر رکھتا تھا، ہم اس کو ادھر نہیں دفنائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ بشارت دی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا جو جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا جائے گا، تو لوگ ایک ٹیلے کے ارد جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، میرے سامنے یہ بڑا ہوا، میں نے اس کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، میں نے اس کی آج تک کوئی ایک نیکی کی ادا نہیں دیکھی، تو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی، اللہ اس طرح نہیں کہتا۔ حضرت موسیٰ گئے، دوبارہ سے اللہ سے رجوع کی کہ یا باری تعالیٰ، آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف میری قوم کے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گنہگار تھا، یہ بخشا کیسے گیا؟ ایک طرف تو کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں بخشا گیا بلکہ اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی بخشا جائے گا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کا آخری وقت تھا، اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گئے، میں زندہ رہا تو اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے میں تیرے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ میری رحمت جوش میں آ گئی اور میری رحمت نے اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ رؤوف و رحیم کہ ایک سیکنڈ، ایک پل کی بات تھی اور تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، صرف یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت صرف یہیں تک تھی، اللہ کی رحمت یہاں تک تھی کہ دو شخص کا، لوگوں کا فیصلہ ہو گیا قیامت والے دن۔ قیامت والے دن یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کو جہنم میں اور دوسرے کو بھی جہنم میں، دونوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ ایک شخص بھاگ کے جہنم کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا اور دوسرا پلٹ کے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھتا تھا۔ اب یہ دونوں شخص جو جہنم کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور ایک سلو جا رہا تھا، تو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دوبارہ دونوں کو بلاؤ۔ جب دونوں میں آئے تو جو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہا، بھائی کیا مسئلہ ہے، بتاؤ، تمہیں جب ہم نے جہنم کا حکم کر دیا، کہا یا اللہ تیری عظمت کے قصیدے بڑے سنے تھے، تو رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ پوری دنیا سے سنا تھا، مجھے لگتا تھا کہیں نہ کہیں تو بخشنے والا ہے، بس میں وہ مومنٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ جب تو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو جہنم میں نہیں، اس کو جنت میں بھیج دو۔ اللہ نے کہا کہ تجھے ہماری رحمت پہ اتنا یقین تھا، جا تیرے گناہ معاف کیے اور تجھے جنت ہم نے آج دے دی۔ دوسرا شخص، ہاں جی ادھر آ جاؤ، کیوں بھائی تمہیں جہنم میں جانے کی اتنی جلدی کیا ہے کہ ہم نے آرڈر کیا اور تم بھاگ کے جہنم کی طرف جانا شروع ہو گئے؟ کہا اللہ ساری زندگی گزار لی، کبھی تیرا حکم نہیں مانا، سوچا آج حکم مان کے دیکھ لیتا ہوں، کیا پتا اس میں بھی کوئی بھلا ہو جائے۔ تو ماننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آج حکم مانا، چلو اسی وسیلے سے تمہیں بھی میں جنت میں بھیجتا ہوں۔ سمجھ آیا کہ وہ ذات باری تعالیٰ چاہے تو ہر اس شخص کو جو اس کی ذات پہ، جو اس کے رحم و کرم پہ، جو اس کے رحمان ہونے پہ، رحیم ہونے پہ یقین رکھتا ہو، اس کو وہ بخش سکتا ہے، اور وہ اسی طرح بخشتا ہے۔ آپ نے یقیناً اس شرابی کا بھی واقعہ سنا ہوگا، شراب کی حالت میں دھت تھا، لیکن بسم اللہ راستے میں پڑی ہوئی دیکھی تو اٹھایا اس کاغذ کو اور منہ میں دے کے چبانے لگا۔ پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس بزرگ کی جانب بھیجا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے بزرگ کو، اس شخص کو پریشان ہو گیا کہ یہ تو شراب کے نشے میں دھت ہے۔ کہا مجھ سے شاید غلطی ہوگی، واپس آ گئے، پھر سوئے، پھر خواب میں آیا، بشارت ہوئی کہ جا اس سے جا کے کہہ کہ ہم نے تجھے بخش دیا۔ کہا یا باری تعالیٰ وہ شرابی ہے، کہا اسی سے پوچھ لینا کہ اس نے ان دنوں میں کون سا عمل کیا۔ ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانے پہ راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا۔ تو وہ ذات بڑی رؤوف و رحیم ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، اس نے چرند پرند درند بنائے ہیں۔ ایک طوطا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ اس کی دوسری نسل اٹھا کے دیکھیں تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ میں اس پہ کتنی ریسرچ کروں گا، میں تو عمریں گزار دوں گا صرف ایک طوطوں پہ، کبوتروں پہ، چڑیوں پہ، اس کی حشرات پہ، یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے۔ یہ جو سپیشیز ہیں یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، یہ جو میرے اور آپ کے ارد گرد یہ جو مچھر، یہ جو مکھیاں، یہ جو چیزیں گھوم رہی ہیں، یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں۔
ان سب کو پالنے والا، ان سب کو رکھنے والا، اور پھر ہمیں افضل مخلوق بنانے والا، اشرف المخلوقات، اور پھر مخلوق بھی کون سی؟ اپنے محبوب کی امتی مخلوق، جس کو انبیاء بھی کہتے تھے کہ کاش ہم امت محمدی میں پیدا ہوتے. تو ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں. آج توبہ کی افادیت اور امت محمدی کو کیوں ضرورت ہے، اس پہ کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ہے توجہ مرکوز کریں. کل کے سوال کا جو ونر ہے اس کا بھی اناؤنس کرتے ہیں اور آج کا سوال بھی بتاتے ہیں. لیکن ہم